اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالا، اور فرعون نے پھر کہا، فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، کہ اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ وہ ہر بڑے ماہر فن واقف کار جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب انسان بغاوت پر اتر آتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت حجت خدا تھے روئے زمین پر، ان کے مقابلے پر فرعون مد مقابل آ گیا اور اس نے یہ کہا کہ ماہر فن جو جادو میں بہت ہی فنکار قسم کے ہیں ان کو میرے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ رسول اور آل رسول علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں ان کو اپنے سامنے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان دو قسم کے ہیں، ایک وہ شخص ہے جو آرام پہنچاتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو آرام میں ہوتا ہے۔ مومن جب مر جاتا ہے تو دنیا اور اس کی مصیبتوں سے آرام پاتا ہے، اور جب کافر مرتا ہے تو درخت، جانور اور بہت سے لوگ اس کی تکلیف سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک عالم اور دوسرے طالب علم، باقی سب بے سہارا ریوڑ ہیں، وہ سب لوگ آگ میں ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ مال کی کثرت سے خوش نہ ہو، میرے ذکر کو ہر حال میں یاد رکھو، مال کی جاتی گناہوں کو بھلا دیتی ہے، میری یاد کو چھوڑنے سے دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ناخن کا کاٹنا، شارب لینا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جذام سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ذر اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی گئی۔ ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا یابی کی دعا کرے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جنت و دوزخ کی فکر کرنا بڑی مصروفیات ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے فرما رہے تھے کہ میں جندب ابن سکن ہوں۔ ان لوگوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سفر کرتے ہو تو مناسب سامان ساتھ لے جاؤ، آخرت کا سفر درپیش ہے، اسے مناسب سامان تیار کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص نے قریب جا کر کہا کہ یہ کیا سامان تیار کریں؟ انہوں نے کہا کہ قیامت کا ذخیرہ یہ ہے کہ سخت گرمی میں روزہ رکھو، حج کرو اور وحشت قبر کی خاطر 2 رکعت نماز شب پڑھو، اچھی بات کہا کرو، بری بات کہنے سے خاموش رہو، مسکین کو صدقہ دیا کرو، ممکن ہے کہ اس سے قیامت کے سخت دن سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ دنیا کو درہموں کی مانند تصور کرو، 1 درہم عیال پر خرچ کرو، دوسرا آخرت کے لیے صرف خرچ کرو، تیسرا نقصان دے گا، فائدہ نہیں دے گا، اس کو چھوڑ دو، اس دن کی فکر نے مجھے مار ڈالا جو ابھی مجھ پر نہیں آیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی 2 باتوں کی وجہ سے فقیر ہوتا ہے، ایک یہ کہ جس نے حرص و ہوا کو چھوڑ دیا ہو، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے کون سا کپڑا پہن رکھا ہے اور کیا کھایا ہوا ہے، یعنی جو مل جائے کھائے اور جو مل جائے پہن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صرف ان 2 اشخاص کی زندگی اچھی ہے، ایک وہ عالم جس کی اطاعت کی جائے، دوسرا وہ جو عقل کے امور کی اطاعت کرنے والا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھلائی نہیں ہے مگر ان 2 اشخاص کے لیے، ایک وہ جو روزانہ اپنی نیکیاں بڑھاتا ہے اور دوسرا وہ جو توبہ سے اپنے گناہوں کی
تلافی کرتا رہتا ہے۔ خدا کی قسم کسی کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی جب تک وہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، اگرچہ سجدہ کرتے کرتے اس کی گردن ہی کیوں نہ ختم ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔